میلاد النبی کے اس مبارک مہینے کی بہت بہت مبارکباد۔ اور جیسا کہ 16 سپتمبر کو میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی رحمت عالم پیس ایوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہم نے روہت اپادھیائے کا نام رحمت عالم پیس ایوارڈ 2024 کا اعلان بزم رحمت عالم کی طرف سے ہو چکا ہے۔ روہت اپادھیائے ایک ہندوستان کے ایک نوجوان جرنلسٹ ہے جو اقلیتوں کے حقوق کے لیے اور خاص کر فلسطینی عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، بین الاقوامی اور ہمارے ہندوستان کے سطح پہ بھی۔ ان کی جو شارٹ فلمز ہے، ویڈیوز ہے، ان کے یوٹیوب کے جو ویڈیوز ہے اور ان کے کالمز اور وہ جو لیکچرز دیتے رہتے ہیں جس میں فلسطین کے عوام کی جو اس وقت حالت ہے اس حالت کو اجاگر کرتے ہیں، اور جو اسرائیل کی بربریت ہے فلسطین عوام کے خلاف میں، اور جس طرح سے فلسطین کی ساری قوم کو اسرائیل ختم کر لینا چاہتا ہے، ان سازشوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو بزم رحمت عالم ہر سال ایسے لوگوں کو نشاندہی کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو چنتا ہے جس کا تعلق اسلام سے نہ ہونے کے باوجود بھی، جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی، غیر قوم سے تعلق رکھتے ہوئے بھی اسلام کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے بین الاقوامی سطح پر اور ہمارے قومی سطح پر لڑتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چن کر ہر سال رحمت عالم پیس ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ رحمت عالم پیس ایوارڈ 2024 روہت اپادھیائے کو 16 سپتمبر کے روز بروز پیر خواجہ مینشن فنکشن ہال میں صبح 11 بجے یہ ایوارڈ ان کو دیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کے معزز شخصیات کے درمیان میں یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ یہ ایوارڈ دینے کا جو سلسلہ ہے بزم رحمت عالم کی جانب سے یہ 9واں ایوارڈ ہے۔ اب تک 8 ایسے شخصیات کو ایوارڈ دیا گیا ہے جو نیشنل انٹیگریشن، مختلف قوموں کے بیچ میں امن و آہنگی کو پیدا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے مذاہب کے بیچ میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک رام پنیانی صاحب ہے جو ایک مشہور ہسٹورین ہے، ان کو بھی بزم رحمت عالم کی جانب سے رحمت عالم پیس ایوارڈ دیا گیا ہے۔ تو ایسے کئی معزز شخصیات کو ہم نے چنا ہے اور ہر سال یہ ایوارڈ دیتے آئے ہیں۔ بزم رحمت عالم کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ بزم رحمت عالم کا قیام 2009 میں ہوا، اس کے بعد مسلسل جیسے کہ 3 جگنے کی راتیں ہوتی ہیں، شب معراج، شب برات اور شب قدر، یہ تینوں راتوں کو بڑے پیمانے پر مرکزی جلسے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ڈرگس کے خلاف بزم رحمت عالم کا بہت بڑا کام ہے، اور اس کے علاوہ بھی آن لائن ایک اسلامک ایجوکیشن سینٹر بھی بزم رحمت عالم کی جانب سے جاری رہتا ہے۔ اور ہم لوگ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ رحمت عالم ایکسپو کے نام سے ایک ایسا ایکسپو، اسلامک ایکسپو بھی ہر سال ایک بار منعقد ہو مختلف شہروں میں، حیدرآباد میں، جس میں اسلامی زندگی کو اجاگر کیا جا سکے، اسلامی لباس کو، اسلامی کھانے پینے کو اور اسلامی طریقے علاج کو، طبی جس کو کہتے ہیں، ان سب چیزوں کو اجاگر کرتے ہوئے رحمت عالم ایکسپو کا بھی ایک پروگرام بزم رحمت عالم کی طرف سے ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ حیدرآباد کی عوام 16 سپتمبر کو نوٹ کر لیں، بروز پیر صبح 11 بجے خواجہ مینشن فنکشن ہال میں جمع ہونا ہے، اور روہت اپادھیائے ایک عظیم شخصیت جو انڈین جرنلسٹ ہے، ینگ جرنلسٹ ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اور اس موقع پر روہت اپادھیائے ایک ٹاپک پہ بھی خطاب کریں گے۔ چیف گیسٹ ہی روہت اپادھیائے ہے، جو اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے وہی چیف گیسٹ ہے، ان کے لیے ہی یہ پروگرام ہے، اور اس روز وہ ایک ٹاپک پر خطاب بھی کریں گے۔ ایک اہم ٹاپک ہے فلسطین ایشو، میتھ، ریالٹی اینڈ سولوشن۔ آخر میں فلسطین ایشو ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کس طرح سے
حل کیا جا سکتا ہے. ایک یہ عنوان پر ایک طویل ان کا خطاب رہے گا. یہ اوارڈ جو دیا جا رہا ہے سر، جیسے کہ نان مسلم ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی دیکھیے وقت کی ضرورت ہے. اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں غیر مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں اس کو دور کرنا اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ بھائی ہم اپنے آپ میں تو پروگرامز بہت کر لیتے ہیں، ہم ہی بولتے ہیں، ہم ہی سنتے ہیں. اس کے بجائے ہم کسی اور سے تمہارا اسلام کی کیا اہمیت ہے اس کو بتانا اس کا مقصد ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم غیر مسلموں میں بھی اسلام کی تعلیمات کو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو غیر مسلمانوں میں لے کے جانا اس کا مقصد ہے. تو یہ ہر سال دیا جاتا ہے؟ ہر سال دیا جاتا ہے. یہ 9واں ایوارڈ ہے. یہ تلنگانہ کی یا نہیں، ہندوستان میں اس کا کوئی نہیں ہے ابھی. تو یہ تلنگانہ کی حد تک ہے ابھی ایکٹیویٹیز. ہندوستان کی سطح پہ اس کا حیدرآباد ہے. ڈسٹرکٹ سے کچھ لوگ بھی آئے ہیں؟ بالکل ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں. ہمارے ہر پروگرام میں ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں. ورنگل سے لوگ آتے ہیں، محبوب نگر سے لوگ آتے ہیں، وقار آباد سے آتے ہیں، بودھن سے آتے ہیں، کاماریڈیا سے آتے ہیں، نلگنڈے سے آتے ہیں، بونویر سے آتے ہیں، مختلف اضلاع سے بھی لوگ آتے ہیں.